إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ شریعت عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خوشگوار زندگی پر چلنے کا طریقہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک اہم مسئلہ میاں بیوی کے اختلافات کا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات سے ہر کوئی پریشان ہے، سکون کھو بیٹھا ہے۔ بظاہر دکھنے میں دو افراد کی لڑائی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان نفرتوں کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ میاں بیوی کا رشتہ، رشتے زوجیت، ایک اتنا اہم رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو پہلا رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، والدین اولاد کا نہیں، بہن بھائیوں کا نہیں، بلکہ میاں بیوی کا رشتہ آدم اور حوا علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بسایا یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ میاں بیوی کی مثال ایک جڑ کی طرح ہے، اسی جڑ سے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ اگر یہ جڑ مضبوط رہے گی تو دیگر شاخیں، دیگر رشتہ داریاں بھی مضبوط رہے گی۔ اگر یہ جڑ کمزور ہو جائے، اس سے نکلنے والی دیگر رشتہ داریاں بھی کمزور ہوں گی، رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائیں گے، رشتوں میں مضبوطی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ رشتہ اہم رشتہ ہے، نہ صرف دنیا میں چلنے والا رشتہ، اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان کے شر کے ساتھ یہ رشتہ جنت تک جانے والا رشتہ ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جنت تک جانے والا رشتہ ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر آئے دن سوسائٹی میں، گھرانوں میں، خاندان میں مختلف قسم کے پنچایتیں، جھگڑے نظر آتے ہیں میاں بیوی کے تعلق سے۔ شادی ہوتی ہے، چند دن گزرتے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، چند مہینے گزرتے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، کبھی مسئلہ خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس خطبے میں کہ شوہر کے لیے شریعت نے کچھ نصیحت کی ہے، بیوی کے لیے کچھ نصیحت کی ہے، اور اس خطبے کے دوسرے پہلو ہم دیکھیں گے کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گی، خوشگوار زندگی آپ گزاریں گے۔ 3 نصیحت شوہر کے لیے، 3 نصیحت بیوی کے لیے، 3 نصیحت شوہر کے لیے، 3 نصیحت بیوی کے لیے۔ اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پر نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی میں مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ شوہر کے لیے پہلی نصیحت شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو، اور کہا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ دنیا والے آپ کی لاکھ تعریف کریں، آپ اتنے نیک ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، لیکن جب تک بیوی تعریف نہ کرے اس وقت تک اب اللہ کے نزدیک اخلاق والے نہیں بن سکتے۔ بیوی اگر گواہی دیتی آپ کی میرا شوہر واقعی مانے بڑا نیک انسان ہے، بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، یہ تعریف بہت اہم چیز ہے۔ آج افسوس ہے کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو دوستوں کے ساتھ تو اچھے انداز سے پیش آتے، اخلاق سے پیش آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مسکرانا جانتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو چہرہ اترا چہرہ غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بیوی کو خوش رکھنا نہیں آیا۔ جس گھر میں شوہر اگر بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے تو وہاں پر بیوی شوہر کے آتے ہی کانپنے لگتی ہے، اور جب مرد کا ایسا ریاکشن ہو بچے بھی اس باپ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، پہلی نصیحت یاد رکھو مردوں کے لیے، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اللہ کے نزدیک بھی آپ اخلاق والے اسی وقت بن سکتے ہیں جب بیوی آپ کے بارے میں گواہی دے دے کہ میرے شوہر کتنے نیک انسان ہیں جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت مردوں کو شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد ہونے کے لحاظ سے یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ میری بیوی 100% جیسا میں چاہتا ہوں ویسے رہے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی دنیا کے کونے میں بھی۔ عورت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے تمہیں سمجھنا چاہیے مرد ہونے کے لحاظ سے عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس کمزوری کو تمہیں برداشت کر کے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم عورت کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی عورت کے اندر اللہ نے بہت ساری خیر کی چیزیں رکھی ہے۔ مائنس پوائنٹ کو نہ دیکھو، پلس پوائنٹ کو دیکھا کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو۔ اگر اس کے اندر 90 پر 5% اچھائیاں ہیں، 5% خرابیاں ہیں، 5% تو 5% خرابیاں کو نہ دیکھو، اچھائیوں پر نظر رکھو۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور کہا کہ پسلی کی ہڈی کچھ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس ہڈی کو تم سیدھی کرنی چاہو گے وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اس عورت کو تم ایسے ہی رہنے دو، اگر اس کی 1 2 3 عادت جو تمہیں ناپسند ہے اسے تم سیدھی کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ طلاق میں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آج ضروری یہ ہے کہ عورت کو برداشت کر کے زندگی بسر کرے۔ زندگی میں عورت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد عورت کو برداشت کر کے چلے، لیکن آج گھرانوں میں، خاندان میں کتنے ایسی عورتیں ہیں، بیچاری عورتیں مردوں کو برداشت کر کے چل رہی ہیں، حالانکہ مرد برداشت کرے عورت کو، لیکن مردوں کو برداشت کر کے آج عورتیں چل رہی ہیں۔ تو یاد رکھنا دوسری بات مردوں کے لیے کہ آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ میری بیوی 100% جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رہوں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری نصیحت مردوں کو شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو، اور چھوڑنا ہے تو بھی اچھے انداز سے چھوڑ دو۔ تم الحمدللہ میں نے قبول کیا محفل نکاح میں کہہ کر آئے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، بات بات پر گالی بکنا، ڈانٹنا، جھڑکنا
اور بغیر کسی ریزن کے ان کے والدین کو برا بھلا کہنا، خاندان والوں کو برا بھلا کہنا، یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے امساکم بمعروف، اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو، اچھا معاملہ کرو، او تصریح باحسان، ٹھیک ہے اتنی لڑائی مسئلہ بن نہیں پا رہا ہے، طلاق تک پہنچ رہا ہے، تو شریعت کہتے ہے طلاق بھی دینا ہے تو اچھے انداز سے دیا کرو، ستا کر، تڑپا کر، ظلم کر کے، بدنام کر کے، الزام لگا کے طلاق نہ دیا کرو، یہ بہت بڑی امانت ہے عورت تمہارے پاس، شریعت کہتی ہے۔ یہ 3 نصیحت مردوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، اگر یہ مرد 3 نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنے گی۔ اور 3 نصیحت عورت کے لیے، پہلی نصیحت عورت کے لیے یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے اے عورتیں یاد رکھو، عورت ہونے کے لحاظ سے تمہیں سمجھنا چاہیے مرد تمہارے اوپر حاکم ہے، نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوام بنایا، نگران بنایا، حاکم بنایا عورت کے اوپر۔ عورت کو چاہیے کہ یہ جو شوہر جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، میں اس کی نگرانی میں زندگی بسر کروں گی، میں اس کی ماتحتی چاہوں گی۔ جس گھر میں عورت کی حکومت چلے، عورت مرد پر حکومت کرے، جس گھر میں مرد عورت کے سامنے دب جائے وہاں بڑے سے بڑے فسادات ہوتے ہیں، وہاں بڑی سے بڑی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، عورت جذباتی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے۔ اگر عورت مرد پر حکومت کرنے لگے، اگر عورت ساس پر حکومت کرنے لگے، نتیجے میں وہاں پر مسئلے بگڑیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، رشتہ داریاں ختم ہوں گی۔ کتنے ایسے مرد حضرات ایسے ہیں جو بیوی کے پاس دب کر چلتے ہیں، بیوی اشارے پہ ان کو نچاتی ہے اور پورے گھر پر حکومت کرتی ہے۔ یاد رکھنا الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا حکم ہے۔ اے عورتوں یاد رکھو، تم عورت کے ماتحت، تم مرد کے ماتحت رہنا پسند کرو، اس لیے کہ مرد قوام ہے، نگران ہے۔ اگر آپ مرد پر حکومت کرنا چاہو گی وہاں پر مسئلے بگڑیں گے، کبھی سلجھیں گے نہیں۔ اسی طرح دوسری نصیحت، جب مرد قوام ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی اطاعت بھی تمہارے لیے واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا تمہارے پر واجب ہے۔ خاص کر کے عورت کے لیے امتحان ہے اس وقت جب شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اسے خود کو وہ ناپسند سمجھتی ہے، لیکن پھر بھی شوہر کی اطاعت سمجھ کر وہ انجام دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر بہت ساری خیر کی چیزیں رکھتا ہے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، یہ نہ کہے کہ میں ایسی پلی تھی اپنے باپ کے گھر میں، اپنے ماں کے گھر میں کیسے اپنے شوہر کی خدمت کروں، میں تو بڑی فیملی کی عورت ہوں، میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں، میں کیسے خدمت انجام دوں۔ نہیں، نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اگر بائی چانس ولو بالفرض کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی نبی فرماتے میں عورت کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اتنے بڑے حسنات ہیں شوہر کے، اسی وجہ سے اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ تیسری نصیحت عورت کو یہ شریعت کہتی ہے، یاد رکھنا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جس طریقے سے والدین جنت بھی جہنم بھی، والدین کی فرمانبرداری سے جنت ملتی ہے، والدین کی نافرمانی سے جہنم ملتی ہے، اسی طرح عورت کو ذہن میں رکھنا چاہیے شوہر کی خدمت سے جنت ملے گی، شوہر کو ناراض کرنے سے جہنم ملے گی۔ اگر یہ تصور کر لیں گے نا الحمدللہ زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بتایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا قلنا وبما یا رسول اللہ، کس وجہ سے اللہ کے رسول ہم عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ کہا تمہارے اندر 2 برائیاں ہیں، کہا تکثرن اللعن، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، بات بات پر گالیاں بکتی ہو، بد دعائیں کرتی ہو، تو برباد ہو جائے، تو ستیہ ناس ہو جائے، تو غارت ہو جائے، تو مٹی میں مل جائے، ایسے جملے تم زبان سے نکالتی ہو بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وتکفرن العشیر، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہروں کی ناشکری کیسے؟ زندگی بھر شوہر اچھی طرح دیکھتا ہے، حق ادا کرتا ہے، کبھی کچھ غلطی ہو جاتی شوہر سے، عورت کہنے لگتی ہے تم نے زندگی میں مجھے کچھ نہیں دیکھا، تم نے میرا حق ادا ہی نہیں کیا، تم سے کوئی سکون نہیں نصیب ہوئی، کوئی چین نصیب نہیں ہوئی، تمہیں شادی کرنے کے بجائے میں کسی اور سے شادی کر لیتی تو مجھے سکون کی زندگی ملتی۔ کب ہوتی ہے یہ بات؟ جب ایک غلطی ہو جاتی ہے شوہر سے۔ نبی فرماتے ہیں تکثرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، یہ 2 ریزن کی وجہ سے تم جہنم میں کثرت سے جا رہی ہو۔ تو ایک عورت کو سمجھنا چاہیے
کہ میرا ہسبینڈ میرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اور نبی نے فرمایا کہ ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا، جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. کہیں مردوں کے لیے حدیث ہے کیا؟ نہیں. عورت کو بتایا کہ اگر تم نے شوہر کی اطاعت کی، نماز کی پابندی کی، روزے کا اہتمام کیا، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ فضیلت عورت کو حاصل ہے. تو بھائیوں، 3 نصیحت شوہروں کے لیے، 3 نصیحت بیویوں کے لیے. اگر اپنی اپنی جگہ پر ان نصیحت پر عمل کریں گے نا، انشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی، چین کی زندگی ہوگی، اختلافات ہی پیدا نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو بھی مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. آئیے ہم مختصر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان. پہلی چیز یاد رکھنا، یہ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ رشتہ قائم کرتے ہوئے دینداری کو اہمیت دیا کرو. صرف پیسے دیکھ کر شادی کر لینا، خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لینا، شریعت کہتی ہے یہ بالکل غلط ہے. فاظفر بذات الدین، دینداری کو اہمیت دیا کرو. یاد رکھنا، جس رشتے میں دینداری کو ٹکرایا جائے، صرف پیسے دیکھ کر خوبصورتی دیکھ کر شادی کر کے آگے، اور لڑکے کے بھی رشتے قائم کیے، بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے سے قائم کیے، بہت سیلری کماتا ہے، 50,000 سیلری، 1 لاکھ سیلری ہے، فلاں جگہ جاب کرتا ہے، نہ اس کے اخلاق دیکھے، نہ دین دیکھے، نہ کچھ بھی دیکھے، بس پیسے دے کر اپنی بیٹی کو دے دیے. بعد میں خون کے آنسو روئیں گے. نبی فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دینداری اور اخلاق تمہیں پسند آئے تو فوراً رشتہ طے کر لو. اگر ایسا نہ کرو گے تو وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. یاد رکھنا کہ زمین میں فساد برپا ہوں گے، رشتوں میں برکتیں نہیں ہوگی. آج کتنے گھرانوں کے مسائل ایسے ہیں، شادی ہوتی ہے 3 دن گزر جائے، 4 دن گزر جائے، لڑائیاں شروع. کیا وجہ ہے کہ جاہل عورت کو شادی کر کے آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جاہل مرد کو اپنے رشتے میں لے کر آئے ہیں؟ کہ لڑکی کا باپ نے ایسا رشتہ طے کیا، اپنے داماد کو گھر لایا ہے جو داماد کے بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، ظالم قسم کا ہے. بعد میں افسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینداری کو ٹکرایا، پیسے دے کر رشتہ قائم کیے، خوبصورتی دے کر رشتہ قائم کیے، بینک بیلنس دے کر رشتہ قائم کیے، پراپرٹی دے کر رشتہ قائم کیے، زیورات دے کر ہم نے رشتہ قائم کیے. بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں یہاں پر. بعد میں اختلافات لڑائیوں میں ختم ہوتی، کبھی طلاق میں، کبھی خلا میں مسئلے ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز یاد رکھنا کہ رشتہ قائم کرتے ہوئے دینداری کو اہمیت دیا کرو. دوسری بات، اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ بات پر اگر گرفت کرنے لگے شوہر ہو یا بیوی، بات پر پکڑنے لگے، چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت کرنے لگے، پکڑنے لگے، ایسوں کے رشتے میں کبھی سکون نہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہے. یاد رکھنا، میاں بیوی کے لیے خاص کر کے زندگی سکون سے گزرنی ہے. زندگی میں کچھ چیزیں دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑے گا. اگر شوہر بیوی کی ایک ایک غلطی پر پکڑنے لگے، بیوی شوہر کی ایک ایک غلطی پر پکڑنے لگے، یاد رکھو زندگی عذاب بن جائے گی. زندگی میں کبھی سکون اور چین نہیں ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ مسئلہ جماعت تک پہنچ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اسے بڑا کیا جاتا ہے، چھوٹی باتوں کو بڑا کیا جاتا ہے. کبھی عورت بڑا اس مسئلے کو بڑا کر دیتی ہے، کبھی مرد اس مسئلے کو بڑا کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی بسر کریں. قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عائشہ میں جانتا ہوں کب تم خوش ہوتی ہو، کب تم ناراض ہوتی ہو. تو کہا کیسے؟ تو کہا نبی نے اے عائشہ جب تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. جب تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے خوش ہو. کیسے پہچانتے تھے بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج 10 سال 15 سال 5 سال گزر جاتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں، پہچانت نہیں ایک دوسرے کو. یہی عجیب مسئلہ ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا، گرفت کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑیں گے، رشتہ داری میں بگاڑ پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے. تیسرا اہم ریزن اختلافات پیدا ہونے کے، میاں بیوی کی زندگی میں لڑائی پیدا ہونے کی ایک اہم وجہ تھرڈ پارٹی کی ہوتی ہے. کبھی بہنوں کا دخل ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کا دخل ہوتا ہے. لڑکا اندھا بن کر
ماں باپ کی بات سنتا ہے، لڑکا اندھا بن کر بہنوں کی بات میں آ کر بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے۔ کتنے ایسے لڑکے ہیں، بڑے بے شرم کہوں یا انہیں نامرد کہوں، کہ اپنا ڈیسیشن خود لینا نہیں آتا، اپنی بہنوں کی بات سن کر بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ کتنے نڑن ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی بیوی پر، بھابھیوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دوسروں کی زندگی کو بگاڑ کر کیا لینا دینا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ میاں بیوی خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس میں انٹرفیئر کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوا کرتی ہے۔ والدین خواہ مخواہ ٹانگ لڑاتے ہیں اور دونوں کو جدائی چاہتے ہیں، بہنیں کبھی داخل ہو کر ان دونوں کی طرف جدائی چاہتے ہیں، لڑکا اندھا بن کر پوری طریقے سے ظلم کرتا ہے اور اسے کچھ بھی سینس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ کس کی طرفداری کروں، انصاف کا اسے ساتھ دینا چاہیے۔ بیچاری ایک عورت شوہر کو بھروسہ کر کے اپنے گھر آتی ہے، والدین کو قربان کر کے، سکون کو چھوڑ کر، خوشحالی کو چھوڑ کر سسرال کو آتی ہے تو وہ تنہا محسوس کرتی ہے، پورا گھرانہ ایک طرف، بہو ایک طرف، ایسے بڑے بڑے ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور کتنی عورتیں بیچاری اپنے ظلم کو سہ کر اسی غم میں مر بھی جاتی ہیں۔ ابھی قریب کا واقعہ بھی کیا ہے، وہ سب کیا ٹارچر دے کر وہ سوسائڈ تک وہ عورت پہنچ گئی ہے۔ ایسے کتنے ایسے مسائل گھروں کے ایسے ہیں جو والدین کو کہیں دکھ نہ پہنچے، تکلیف سسرال میں برداشت کر رہی عورتیں۔ میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی اگر میری یہ قصے معلوم ہو جائیں گے، سسرال میں میرے پر کتنا ظلم ہوتا ہے، وہ غم سے بیمار ہو جائیں گی، اسی وجہ سے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر نہیں بتاتی۔ تو لڑکے کو ضروری ہے، والدین کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھنا اگر وہ غلط مشورہ دیتے ہیں، احترام کے ساتھ اس مشورے کو رد کرنا بھی ضروری ہے۔ انصاف کا معاملہ کرے، بیوی بھی ضروری ہے، ماں باپ بھی ضروری ہے، دونوں کے درمیان بیلنس کرنا اور شوہر کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اندھا بن کر سپورٹ نہ کرے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی بہو ظالم ہوتی ہے، لڑکا مظلوم ہوتا ہے، کبھی عورت ظالم ہوتی ہے، شوہر مظلوم ہوتا ہے۔ کیسے کہ عورت اپنی ماں باپ کی بات پر چلتی ہے، اپنی بہنوں کی بات پر چلتی ہے، اور وہ گھر کبھی اچھی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ گھرانہ جو عورت کے اپنے والدین کے اشارے پر سسرال میں چلے، اپنے بہنوں کے اشارے پر سسرال پر چلے۔ کتنی عورتیں ایسے اپنے شوہروں کو انگلی پر نچاتی ہیں، اپنے ساس پر ظلم ڈھاتی ہیں، اور اس میں الٹے فتوے دینا۔ کیا میرے پر ضروری نہیں ہے کہ میں ساس کی خدمت کروں؟ ہاں بالکل ضروری نہیں ساس کی خدمت کرو، بلکہ شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ تمہارے شوہر کی ماں تو ہے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، احترام کرنا ضروری ہے۔ تو کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شوہروں کو نچاتی ہیں، ان پر حکومتیں کرتی ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، کس کے اشارے پر چلتی ہیں؟ وہ اپنے بہنوں کے اشارے پر چلتی ہیں، اپنے ماں باپ کے اشارے پر چلتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسی حرکت نہ کرے۔ کسی کے خاندان کو بگاڑ کر آپ کو کیا لینا دینا؟ ضروری ہے۔ آج اس مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ دیکھا جائے۔ گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اسی مسئلے کو ختم کرو، ورنہ تماشا بن کے دیکھیں گے یہ مسئلے کبھی طلاق میں ختم ہوں گے، کبھی خلا میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان جو لڑائیاں، اس میں سے ایک بدگمانی بھی ہے۔ بات بات پر بدگمانی کرنا، شوہر بدگمانی آج کے دور میں کیا ہے، زیادہ یہ مسئلہ ہے۔ شوہر بات بات پر بدگمانی کرتا ہے، بیوی بات بات پر بدگمانی کرتی ہے۔ موبائل چیک کرنا، کس سے بات کرتا ہے، کس سے واٹس ایپ چیٹ کرتا ہے، فیس بک میں کس سے چیٹ کرتا ہے، بار بار جو ہے نوٹ کرنا، یہ عام سی عادت بن گئی ہے۔ جس گھر میں بدگمانی ہو، یاد رکھو کہ وہ رشتے ضرور ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش تخت پانی پر رکھتا ہے، وہیں سے سارے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور ان شیاطین کی تعریف کرتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے۔ اسی بدگمانی کے ذریعے یاد رکھنا میاں بیوی کو لڑاتا ہے۔ شوہر سمجھے، بیوی سمجھے، یہ بدگمانیاں ہماری زندگی میں ایک عجیب قسم کی آفت ہے، اسے ختم کرے، یہ غلط سوچ کو ختم کر کے اچھی سوچ اپنے ذہنوں میں بٹھائے۔ بدگمانی سے آج کتنے خاندان بگڑ چکے ہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، یہ لمبا ٹاپک ہے کہ اگر شوہر غصے پر کنٹرول کرے، بیوی زبان پر کنٹرول کرے، یہ دو چیزیں کسی گھر میں ہو، الحمدللہ خوشحال زندگی ہوگی۔ شوہر بات بات پر غصہ کرنے لگے، بھڑکنے لگے، پورے بزنس کا ٹینشن لا کے بیوی پر ڈالنے لگے، گھر میں آ کے باہر کی لڑائی لا کے بیوی پر ڈالنے لگے، غصہ کرنے لگے، اور شوہر ایک آگے بڑھ کر زبان ایسے چلائے، ایسے گالیاں بکے کہ شوہر باہر اگر رہتا تو اچھا تھا، گھر آنے سے بہتر ہے، ایسا اگر فیل کرنے لگے تو لڑائیاں ہوں گی۔ میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ شوہر غصے پر کنٹرول کرے۔ آپ کا غصہ آپ دکھانا ہے تو آپ باہر دکھاؤ،
دوستوں کے پاس دکھاؤ. اگر آپ اپنا غصہ بیوی کے پاس دکھاتے ہو تو آپ نامرد ہیں. آپ نامرد ہیں کہ اس کمزور ذات پر دکھاتے ہیں. نبی نے کہا کہ وہ تو شیشہ ہے عورت، جس طریقے سے شیشے کو دیکھ کر سنبھال کر رکھنا ہے ویسے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. نبی نے اسے مثال دی عورت کو شیشے کی طرح. تو اب مرد کے لیے ضروری ہے کہ غصہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ کرے. عورت کے لیے ضروری ہے زبان پر لگام دے کہ زبان جب چلتی ہے تبھی مسئلے بگڑتے ہیں، تبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آخر میں ایک اہم چیز یہ جہیز، اللہ حفاظت کرے. کبھی کیا ہوتا ہے گھرانوں میں بہت اچھی زندگی گزرتی ہے لیکن یہ ڈیمانڈ مانگ کر کھانے کی عادت ہمارے لوگوں میں بھی زیادہ ہے. بھیک مانگنا، مانگ کر کھانا، ڈیمانڈ کرنا، پریشر ڈالنا بہو پر کہ اپنے میکے کے پاس جا کے لے کر آ، فلاں چیز لے کر آ اور اتنے زیورات ڈالو، اتنے دو. یہ سب کتنی بے شرمی بے حیائی کے کام ہے. یاد رکھنا، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ مسجد کے دہلیز پہ پلیٹ رکھ کے چندہ کرو کہ میرے بیٹے کی شادی کرانا ہے اور مجھے جہیز سسرال یعنی اس گھر میں جہیز نہیں ملتے تو میرے چندہ کرو، میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے کر دینا ہے. اس سے بہتر یہ ہے آپ فقیروں کے فہرست میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے لگو. آج جہیز سے کتنی رشتہ داریاں پریشان ہیں، کتنی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی بیچاریاں 35 سال 40 سال گزر جاتی ہے، رشتے نہیں آتے. کیوں؟ سوسائٹی میں اتنے ڈیمانڈ ہیں، اتنے رسم و رواج ہم نے پیدا کر دیے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. جتنے مسائل ہم نے پیدا کیے رسم و رواج کے نام سے، یہ سب کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو انہوں نے قائم کیا. آج ضروری ہے شادی کو سادی بناؤ. اردو میں محاورہ ہے شادی خانہ آبادی، شادی کرو گھر بساؤ. لیکن آج کے اس دور میں شادی کو دیکھ ایسا لگتا ہے شادی خانہ بربادی ہے. شادی ہوتی ہے مسائل شروع. کس کے مسائل؟ یہ ڈیمانڈ کے مسائل کے نسبت میں یہ اتنے دعوت ڈالو، اتنے ہال بک کرو، شادی محل بک کرو، 500 لوگ آئیں گے، پھر ڈیٹ رکھتے وقت اتنے لوگ آئیں گے، نکاح میں اتنے لوگ آئیں گے. وہ سب لڑکی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ تمہیں اتنے دعوت دینا ہے، اتنا آپ زیور ڈالنا ہے، پھر بارات آئے گی، ہمارے گھر کے داماد کو تمہیں یہ خدمت کرنا ہے. پھر یہ مانگ کر کھا کر بے شرم بے حیا. یاد رکھنا مانگ کر ڈیمانڈ کر کے ستا کر ظلم کر کے لینے والا ایک روپیہ حرام کا روپیہ ہے. ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، چوری کو حرام سمجھتے ہیں، جوا کو حرام سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو حرام سمجھتے ہیں. یاد رکھنا کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، چھیننا، ظلم کرنا، مانگنا، ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کو بھی حرام سمجھنا چاہیے. اگر آپ اسے حرام نہیں سمجھتے تو آپ بے شرمی بے حیائی. اگر آپ کے اندر شرم نہیں ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر کچھ بھی شرم ہوتی، مرد ہونے کے لحاظ سے خود یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں مرد ہوں، میں کما کر دے سکتا ہوں، میں خود ہی دینے والا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میرے صلاحیت ہے. اور وہ جہیز نہ لیا کرے اور ڈیمانڈ کو ختم کرے. خود آگے بڑھ کر شریعت کہتی ہے کہ تم لڑکی کو دیکھ بھال کرو، اس کی زندگی بساؤ. تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، بس میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں باتوں پر سنی باتوں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں بھی اختلافات، فسادات، لڑائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحيم رب الحليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.